ولی، دنیا دور سے نظر آتی ہے، کبھی قریب سے دیکھو تو جانو۔ زلیخا بیگم نے گرم گرم پھلکا توے سے اتارتے اس کے سامنے کیا تو وہ ہاتھ سے ہی پکڑنے لگا۔ گرم ہے، زلیخا بیگم نے کہا تھا، لیکن اس نے ان کی سنی انسنی کر دی۔ اماں، دیکھتا ہوں سمیر کو، کبھی آپ اس کا گھر دیکھیں، گھر کیا کہیں کوٹھی ہے، ویل ڈیکوریٹڈ، ہر ماڈرن مشینری ان کے گھر پر دیکھتا ہوں میں۔ LCD کا نیا ماڈل مارکیٹ میں بعد میں آتا ہے، پہلے ان کے گھر پر موجود ہوتا ہے۔ ہر کمرے میں سپلٹ AC، ان کے گیراج میں 4 گاڑیاں، وہ بھی نئے ماڈل کی۔ ان کے باپ کا ہر آئے دن ملک سے باہر کا ٹور لگ رہا ہوتا ہے۔ ولی کے لہجے میں چھپی حسرتیں، خواہشیں، احساس محرومی، کیا کچھ نہیں تھا جس نے زلیخا بیگم کو جیسے پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ یکٹک کھڑی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مجھے؟ حیرت ہو رہی ہے نا میرے منہ سے یہ باتیں سن کر؟ یقین نہ ہو تو ایک دن میرے ساتھ سمیر کے گھر چلیے گا، آپ کو بھی میری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ سچ میں اماں، ان کے گھر جا کر تو ایسا لگتا ہے انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا آیا ہو۔ کبھی ان کا کچن دیکھ لیں تو اپنا یہ چولہا رکھ کر بنایا کچن آپ کو کچن کے نام پر مذاق لگے گا۔ ولی نے قدرے ہنستے ہوئے کہا، ولی میں تمہیں اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ تمہارے منہ سے دولت کی چکا چوند سن کر حیران ہو رہی ہوں۔ تمہارا ناشکرا پن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم نے دوست کے گھر کی دولت کی چکا چوند دیکھ لی، آسائشیں دیکھ لیں، کبھی اسے قریب سے دیکھو تو بے سکونی بھی نظر آئے گی، اور اگر اس بے سکونی کو محسوس کر لو گے تو اگلی مرتبہ کبھی اس کی دولت کو حسرت کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ آپ نہیں سمجھیں گی اماں، سب سمجھتی ہوں، جانتی ہوں، دو اولادیں جوان کی ہیں، دنیا دیکھ رکھی ہے، ایک عمر بتائی ہے۔ اچھا نا، ابھی اس فضول بحث کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ یہ لڑکی کا کب تک جانے کا ارادہ ہے؟ اب وہ واقعی اس بحث سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے موضوع بدلنے کی خاطر بولا۔ کیا مطلب؟ یکدم موضوع کے بدلنے پر کچھ دیر زلیخا بیگم کو سمجھنے میں لگے۔ اماں، شام سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، مجھے لگا تھا سائمہ کی کوئی سہیلی ہے، گھر چلی جائے گی، صحن میں بچھے تخت پوش پر لیٹا بھی نہیں کہ گھر جائے گی تو میں آرام کروں گا، اب یہ یہیں رہے گی۔ سرسری سادے لہجے میں انہوں نے اطلاع دی۔ کب تک؟ ولی نے دو بدو سوال کیا۔ تمہارے ابا جانے، مجھے نہیں معلوم، اس کے باپ کا ابھی انتقال ہوا ہے اور کوئی سر ٹھکانہ نہیں تھا تو تمہارے ابا یہیں لے آئے۔ مختصر الفاظ میں ولی کی بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر بھی اماں، کچھ تو معلوم ہوگا نا؟ ولی نے روٹی کا نوالا توڑ کر سالن میں ڈبویا۔ تمہیں کیا لینا دینا ہے اس سے، جب مجھے اور تمہارے ابا کو اعتراض نہیں ہے؟ تم جیسے گھر میں رہتے ہو ویسے ہی رہو، اچھی بچی ہے، شریف سی، سادی سی۔ ٹھیک ہے اماں، جب آپ دونوں کو اعتراض نہیں تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ ولی کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ چند منٹ پہلے والے موضوع گفتگو میں تبدیلی ہوئی تھی۔ اور یہ بھلا تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ زلیخا بیگم کے سوال پر بے ساختہ ہی ولی مسکرایا۔ در حقیقت میں موضوع گفتگو تبدیل ہو چکا تھا۔ اماں، پہلے کم مسئلے ہیں اس گھر کے جو ایک اور فرد کا اضافہ کر لیا ہے آپ دونوں نے۔ کچھ دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے ولی نے جواب دیا، کچھ خدا کا خوف کرو ولی، بے سہارا ہے، 2 وقت کی روٹی ہم میاں بیوی کو بھاری نہیں ہے۔ جہاں دو اولادیں پل رہی ہیں وہیں یہ یتیم بھی صحیح۔ جیسے مرضی۔ لاپرواہی کے انداز میں اس نے شانے اچکا کر کھانے کا اختتام کیا۔ اور یہ جاتے ہوئے تولیہ لے کر جاؤ، صحن میں رسی پر ڈالو، یہاں کچن میں اس تولیے کا کیا کام؟ وہ خالی برتن سنک پر رکھ کر کچن سے نکلنے لگا تھا کہ زلیخا بیگم کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ ان کی بات سن کر اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر تولیہ ہاتھ میں پکڑا اور پھر کچن سے باہر نکل گیا۔ دروازہ تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ کلثوم نے عصر کے فرض پڑھ کر سلام پھیرتے چہرہ گھما کر اپنے پیچھے چارپائی کے سرہانے بجتے موبائل پر نگاہ کی۔ مسلے سے اٹھ کر وہ چارپائی کے قریب آئی اور جھک کر موبائل اٹھا لیا۔ موبائل بجنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے اوکے کا بٹن پش کر کے چیک کیا۔ 3 مسڈ کالز تھیں۔
موبائل سے نظر اٹھا کر اس نے سر گھمائے کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر آتے دروازے پر نگاہ کی۔ ایک گہری سانس لیے اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا، لیکن اس مرتبہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقت سے بج رہا تھا۔ کنڈی کھول کر اس نے دونوں پٹ وا کر دیے۔ دہلیز کے دوسری جانب کھڑا وجود بنا تعامل کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے دروازہ بجا رہا تھا۔ امان اللہ نے بنا سلام دعا کے پوچھا۔ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ وجود اندر کی جانب عجلت برے انداز میں بڑھا۔ ابھی وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی کہ اس نے دروازے سے ایک اور وجود کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں پہچان چکی تھی۔ سلام باجی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو ادا؟ ٹھیک ہوں باجی، یہ یہاں رکھ دوں؟ صاحب سے پوچھ لو۔ اس کے ہاتھ میں گھر کے سودا سلف اور فروٹ سے بھرے شاپرز دیکھ کر کہتے ساتھ ہی وہ صحن سے ملحقہ کچن کی جانب بڑھی۔ سنک کے پاس پڑے برتنوں کے ریک سے ساس پین نکال کر سنک کا نل کھولے پانی ڈالنے لگی۔ میں جلدی میں ہوں، چائے نہیں پیوں گا، امان اللہ کی آواز آئی۔ اس نے چہرہ موڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک ہاتھ سے نل بند کیے وہ ساس پین وہیں سنک پر رکھے مڑی۔ نظریں ابھی فرش پر جمی تھیں۔ آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ اس کی زبان سے ادا ہوئے جملے پر بے ساختہ ہی اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ لمحے بھر کو نظروں کا تصادم ہوا۔ اس کی نگاہوں کا شکوہ شکایت وہ پڑھ چکی تھی۔ بے ساختہ نگاہیں جھکائے نظر قریب چند قدم کے فاصلے پر کھڑے وجود کے بوٹوں پر ڈالیں۔ بہت ہی نفاست سے پالش کیے بوٹ اس کے وجود کی پرسنالٹی بیان کرنے کو کافی تھے۔ جوتوں پر ذرا بھی مٹی کا شائبہ نہ تھا۔ ابھی اس کی بات کے جواب میں وہ الفاظ ہی تلاش کر رہی تھی کہ دروازے میں کھڑا وجود پلٹا۔ نامحسوس انداز میں اس نے بھی کچن کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ چند لمحے پہلے دروازے میں کھڑے امان اللہ کی جگہ اب وہ کھڑی تھی۔ میں کسی اور وقت آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اب وہ وجود صحن میں لکڑی کے ٹیبل پر دھرے شاپرز کو اسی لڑکے سے اٹھوا رہا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس وجود کو اپنی جانب پلٹتے اور کہتے سنا، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اب بھی خاموش تھی اور خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امان اللہ صحن کے دروازے سے دہلیز پار کر گیا۔ خالی دروازے پر نظریں جمائے وہ چند لمحے ویسے ہی کھڑی رہی۔ ایسا کم کم ہی ہوتا تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا، لیکن گھر کی دہلیز پار کرتے وقت وہ خدا حافظ ضرور کہتا تھا۔ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس نے اسے جاتے وقت بھی نہیں بتایا تھا۔ بہت لمحے لگے تھے اسی شش و پنج میں کہ وہ ابھی گیا یا نہیں، اور چند لمحوں بعد اسے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ایسا کیا ہوا ہے جو مجھے اتنا سنا کر گیا ہے؟ دروازے کا کنڈا لگا کر زنجیر چڑھاتے سوچا، اور پلٹ کر اس نے قدم صحن میں کھلتے ایک اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھائے۔ چند قدم اٹھانے کے بعد ہی وہ اس کمرے کی دہلیز پر تھی۔ نگاہیں اٹھائیں کہ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدم اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ سامنے بیڈ پر لیٹا وجود اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ٹھٹک کر رکنے کی وجہ اس وجود کا اپنی جانب دیکھنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تھی۔ بہت دن بعد اسے خوش دیکھا ہے۔ کلثوم کے رکے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا غصہ تم پر نکلا ہے۔ یقیناً، جواب میں بیڈ پر لیٹے وجود نے کہا۔ ایسی خوشی کا کیا فائدہ جو آخرت میں ذلت کا باعث ہو؟